भारतीय वैज्ञानिक राजा सामान्यतः विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, एक आधारभूत विज्ञान तथा अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है तथा यह गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान कहलाता है। वहीं आधारभूत विज्ञान से वैज्ञानिक मानसिकता, समझ तथा जानकारी का विकास होता है। इसी की नींव पर तकनीकी विकास होता है और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान आगे बढ़ता है। विज्ञान के दोनों ही पक्षों आधारभूत एवं अनुप्रयोगात्मक को समृद्ध बनाने में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ईसा पूर्व से ही समय समय पर योगदान दिया गया है। इसी संदर्भ में कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन परिचय एवं उपलब्धियों को यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। जैसे सुश्रुत हो गई। विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत का जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। उन्होंने धन्वंतरि के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सीय ज्ञान प्राप्त किया। सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार को शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान किया, जो आज भी प्रासंगिक है। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का परिष्कार कर अनेक जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किए तथा संसार को शल्य क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। सुश्रुत उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण है। जोसेफ लिस्टर ने कई शताब्दी पूर्व इन्होंने आपूर्ति दोष का विचार किया। उन्होंने शल्य चिकित्सा से पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने के लिए निर्देशित किया ताकि कीटाणु मर जाएं और आपूर्ति दोष न रह जाए। इन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने में विषहीन किए गए इस्तेमाल किया गया। सुश्रुत द्वारा 26 शताब्दी पहले नाक, कान, होठों आदि की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। वास्तव में उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। शल्य चिकित्सा में 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। उनके संदेश यंत्र आधुनिक सर्जन के स्प्रिंग फोरसेप्स या काटने पट्टी के इस्तेमाल के लिए किए जाने वाली फोर्सेप्स या चिमटियों के पूर्व रूप है। इन्होंने चिकित्सालय की साफ सफाई के विषय में भी उपयोगी निर्देश दिए गए। निष्कर्ष, चिकित्सा ज्ञान में भारत बाकी देशों से बहुत आगे था। सुश्रुत का ग्रंथ अन्य भाषाओं में अनुवादित हुआ तथा बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का महानतम भी कहा जाता है। उसके बाद है चरक। चरक आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य के रूप में प्रख्यात रहे हैं। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्हें पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। इनके अनुसार शरीर में कार्य के कारण 3 दोष होते हैं: पित्त, कफ, वात, आयु। शरीर में मौजूद तीनों दोषों के असंतुलन से बीमारी उत्पन्न होती है। चरक उनके द्वारा 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया कि ग्रंथ चरक संहिता आज भी चिकित्सा शास्त्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। संस्कृत भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ है। यह ग्रंथ 8 खंडों में वर्णित गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में लिखित है। चरक ने आनुवंशिक के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पूर्व ही जान लिया था। उन्हें उन कारणों का पता था जिनसे शिशु का लिंग निश्चित होता है। बच्चे में आनुवंशिक दोष जैसे लंगड़ापन या अंधापन माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, जो शरीर से मुख्य ध्वनियों से जुड़ा होता है। चरक ने चरक संहिता में चिकित्सकों व चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देशों व प्रतिज्ञाओं का भी उल्लेख किया। चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। रोगी की घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। चिकित्सकों को सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए। चरक शब्द का अर्थ है चलना। वे पीड़ित जनता का इलाज करने
तथा उन्हें शिक्षा देने दूर दूर तक पैदल यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें चरक कहा गया। उसके बाद आते हैं सीवी रमन। चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर 1888 तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर तथा माता पार्वती अम्मल थी। उनके पिता विशाखापत्तनम के वाल्टेर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। रमन ने वाल्टेर कॉलेज से इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 1907 में 19 वर्ष की आयु में भौतिक विज्ञान में एमएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। 19 वर्ष की आयु में अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा दी। भौतिक विज्ञान के छात्र होते हुए भी प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें साहित्य, इतिहास, संस्कृत व राजनीति शास्त्र जैसे विषय थे, में चयनित हुए। भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग के उप महालेखापाल नियुक्त किए गए। रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्रों तथा वायलिन, पियानो आदि विदेशी यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए। राजकीय सेवा में रहते हुए विज्ञान हेतु पर्याप्त समय न मिलने के कारण 1917 में रमन ने डाकतार विभाग के महालेखापाल पद से त्यागपत्र दे दिया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने। इस पद पर रहते हुए रमन ने अपने विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज की, जो उन्होंने 1928 में पूर्ण किया। रमन प्रभाव की खोज पर 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। इसके अनुसार जब प्रकाश द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश व द्रव्य में अंतःक्रिया होती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। रमन प्रभाव की खोज विशेष बात यह है कि केवल 200 रुपये के उपकरणों एवं नाक के बराबर सुविधाओं के साथ रमन ने यह खोज की। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1949 में राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया। 1954 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। उनके इन वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकसित करने हेतु लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया। ठोस व द्रव्य गैस का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना और वर्ण ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए। 20 नवंबर 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। उनके सम्मान व रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है हामी जहांगीर भाभा। भाभा केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं, वरन अत्यंत कुशल प्रशासक व कला प्रेमी भी थे। भाभा उच्च कोटि के चित्रकार थे तथा उनके चित्र ब्रिटिश कला दीर्घाओं में सुरक्षित हैं। डॉक्टर हामी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक संपन्न फारसी परिवार में हुआ। कैथेड्रल जॉन केनन हाई स्कूल एवं एलिफेंटस्टन कॉलेज में शिक्षा पाने के बाद उच्च अध्ययन हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। 1930 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद सैद्धांतिक भौतिकी का विशेष अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किया। 1942 में उन्हें अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक बनाया गया। हामी जहांगीर भाभा देश के अग्रणी टाटा परिवार से संबंधित थे।
1937 میں ڈبلیو ہٹلر کے ساتھ مل کر کوسمی کرنوں کا ادھین کیا اور بتایا کہ کوسمی کرن وہ سوکشم کرن ہیں جو باہری انترکش میں وایو منڈل میں آتے ہیں تथा وایو کणों سے کریا کر الیکٹران کے سمان کणوں کا فوارہ اتپن کرتے ہیں۔ بھابھا نے ان ناभिकीय کणوں کی کھوجا تو بعد میں میسون کणوں کے روپ میں جانے گئے۔ سن 1945 میں ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ کی استھاپنا ہوئی۔ دیش کے سوتنتر ہونے کے اپرانت 1948 میں پرمانو شکتی آیوگ کی استھاپنا کی گئی تथा بھابھا اس کے ادھیکش بنے۔ انہی کے نردیشن میں اپسرا سائرس و جرملینا ری ایکٹر کی استھاپنا ہوئی۔ 1963 میں دیش کے پہلے پرمانو بجلی گھر کا نرمان تارا پور میں شروع ہوا۔ بھارت کے پرمانو وگیان میں یوگدان ہیتو انہیں بھارتی وگیان کا پتا بھی کہا جاتا ہے۔ ستمبر 1956 میں آنوک ایجنسی کی استھاپنا کے لیے نیویارک میں 81 راشٹروں کا سمیلن ہوا تو سرومتی سمیلن کا ادھیکش ڈاکٹر بھاما کو بنایا گیا۔ 24 جنوری 1966 کو ہوائی درگھٹنا میں ان کی مرتیو ہو گئی۔ 1967 میں پرمانو شکتی سنستھان ٹرومبے کا نام بدل کر بھابھا کے سمرپت کاریہ کے سمان شردھانجلی کے روپ میں بھابھا پرمانو انوسندھان کیندر BARC رکھ دیا۔ پرفلن رائے 1861 سے 1944۔ ڈاکٹر پرفل چندر رائے کا جنم بنگال کے کھلنا ضلع کے راولی کتی پرا نامک گاؤں میں 2 اگست 1861 میں ہوا تھا۔ ان کے پتا ہریش چندر رائے مدھیہ ورتی کے سمپن گرہست تथा فارسی کے ودوان تھے۔ انہوں نے اپنی اسکولی شکشا کرمشः گاؤں کے ماڈل اسکول کلکتہ کے سپرسدھ ہیئر اسکول تथा البرٹ اسکول سے پراپت کی۔ سن 1869 میں انٹرنس پریکشا پاس کرکے انہوں نے کالج کی پڑھائی میٹروپولیٹن انسٹی ٹیوٹ میں آرمبھ کی، پر وگیان وشیوں کے ادھین کے لیے پریزیڈنسی کالج جانا پڑتا تھا۔ سن 1882 میں گل کرائسٹ چھاتروتی پرتیوگتا کی پریکشا میں سفل ہونے کے کارن ایڈنبرگ وشو ودیالیہ میں داخل ہوئے۔ ان کے سہپاٹھیوں میں رسائن کے سپرسدھ ودوان پروفیسر جیمس واکر، FRS الیگزینڈر اسمتھ تथा ہیپ مارشل آدی تھے، جن کے سمپرک میں رسائن شاستر کی اور ان کا جھکاؤ ہوا۔ یہ اس وشو ودیالیہ کے اپ سبھاپتی چنے گئے۔ بھارت واپس آنے کے پశ్چات پریزیڈنسی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کے سامانیہ پد پر نیوکت ہوئے، جبکہ ان سے کم یوگیتا کے انگریز اونچے پدوں اور کہیں ادھک ویتنوں پر اسی کالج میں نیوکت تھے۔ ڈاکٹر پرفل چند نے جب اس انیائے کا تتکالین شکشا وبھاگ انگریزی ڈائریکٹر سے ورودھ کیا تو اس نے ویانگ کیا کہ یدی آپ اتنے یوگیہ کیمسٹ ہیں تو کوئی ویوسائے کیوں نہیں چلاتے؟ انگریز ادھیکاری کے ویانگیاتمک شبدوں کا ہی پربھاو تھا کہ رائے نے 1892 میں 800 روپے کی الپ پونجی سے ولایتی ڈھنگ کی اوشدھیاں تیار کرنے کے لیے بنگال کیمیکل اینڈ فارماسیوٹیکل ورکس کا کاریہ آرمبھ کیا، جو کہ پرگتی کر کروڑوں روپیوں کا کارخانہ ہو گیا اور جس سے دیش میں اس پرکار کے انیہ ادیوگوں کا سوترپات ہوا۔ ڈاکٹر رائے کی مرتیو 19 جون 1944 کو 83 برس کی آیو میں ہوئی۔ ڈاکٹر پنچانند ماہیشوری 1904 سے 1966 کے بیچ آئے تھے۔ ڈاکٹر پنچانند ماہیشوری بھارتی ونسپتی وگیانی تھے۔ ان کا جنم 9 نومبر 1904 کو جے پور میں ہوا تھا۔
ڈاکٹر ماہیشوری نے الہ آباد وشو ودیالیہ سے شکشا پراپت کی اور آگرہ کالج سے ادھیاپن کاریہ انہوں نے آرمبھ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے الہ آباد اور لکھنؤ و ڈھاکہ وشو ودیالیوں میں بھی ادھیاپن کا کاریہ کیا۔ 1948 میں ڈاکٹر ماہیشوری دلی وشو ودیالیہ میں ونسپتی وگیان کے ادھیکش ہو کر آ گئے۔ ڈاکٹر ماہیشوری نے پادپ بھرون وگیان پر وشیش کاریہ کیا۔ انہوں نے بھرون وگیان اور پادپ کریا وگیان کے سہمشرن سے ایک نئی شاخا کا وکاس کیا اور اس سے پھولوں کے وبھن بھاگوں کی کرترم پوشن دوارا وردھی کرانے میں پریاپت سفلتا حاصل کی۔ ان کے ادھین شودھ کاریہ کرنے والے کیول بھارتیہ ہی نہیں بلکہ امریکہ، ارجنٹینا و آسٹریلیا آدی دیشوں کے چھاتر بھی آتے تھے۔ ان کے مارگ درشن میں لگ بھگ 60 چھاتروں نے ڈاکٹریٹ کی اپادھی پراپت کی ہے۔ ڈاکٹر ماہیشوری نے اپنے وشے کے انیک انترراشٹریہ سمیلنوں میں بھارت کا پرتیندھتو کیا۔ ٹیشو کلچر پریوگ شالا کی استھاپنا تથا ٹیسٹ ٹیوب کلچر پر شودھ کے لیے لندن کی رائل سوسائٹی نے انہیں اپنا فیلو بنا کر سمانت کیا۔ 18 مئی 1966 کو دلی میں ڈاکٹر ماہیشوری کا ندھن ہو گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر سلیم علی۔ ڈاکٹر سلیم علی کا جنم بامبے کے ایک سلیمانی مسلم پریوار میں 12 نومبر 1896 کو ہوا۔ یہ ایک بھارتی پکشی وگیانی اور پرکرتی وادی تھے۔ انہیں بھارت کے برڈ مین کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے۔ سلیم علی بھارت کے ایسے پہلے ویکتی تھے جنہیں بھارت بھر میں ویوستھت روپ سے پکشی سرویکشن کا آیوجن کیا اور پکشیوں پر لکھی ان کی کتابوں نے بھارت میں پکشی وگیان کے وکاس میں کافی مدد کی۔ 1976 میں بھارت کے دوسرے سرووچ ناگرک سمان پدم وبھوشن سے انہیں سمانت کیا گیا۔ 1947 کے بعد وہ بامبے نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے پرمکھ ویکتی بنے اور سنستھا کی خاطر سرکاری سہایتا کے لیے انہیں اپنے پربھاویتا کا اپیوگ کیا اور بھرت پور پکشی ابھیارنیہ، کیولاودیو نیشنل پارک کے نرمان اور ایک باندھ پریوجنا کو رکوانے پر انہیں کافی زور دیا جو کہ سائلنٹ ویلی نیشنل پارک کے لیے ایک خطرہ تھا۔ بامبے نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے سچیو WS میلارڈ کی دیکھ ریکھ میں سلیم نے پکشیوں پر گمبھیر ادھین کیا اور اسامانیہ رنگ کی گوریا کی پہچان کی جسے یوا سلیم نے کھیل کھیل میں اپنے بندوق کھلونے سے شکار کیا تھا۔ میلارڈ نے اس پکشی کی ایک پیلے گلے کی گوریا کے روپ میں پہچان کی اور سلیم کو سوسائٹی میں سنگرہیت سبھی پکشیوں کو دکھایا۔ میلارڈ نے سلیم کو پکشیوں کے سنگرہ کرنے کے لیے کچھ کتابیں دی جس میں کامن برڈز آف ممبئی بھی شامل تھی۔ ان کی آتم کتھا دی فال آف اے اسپیرو میں علی نے پتلی گردن والی گوریا کی گھٹنا کو اپنے جیون کا پریورتن چھڑ مانا کیونکہ انہیں پکشی وگیان کی اور اگرسر ہونے کی پریرنا وہیں سے ملی تھی۔ سلیم علی کی پرارمبھک شکشا سینٹ زیویئرز کالج ممبئی سے ہوئی۔ ان کے پاس وشو ودیالیہ کی اوپچارک ڈگری نہ ہونے کے کارن پرنس آف ویلز سنگرہالیہ میں 350 روپے کے ویتن پر گائیڈ کے روپ میں نیوکت ہونے کے بعد پڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں علی گڑھ مسلم وشو ودیالیہ 1958، دلی وشو ودیالیہ 1973 و آندھرا وشو ودیالیہ 1978 نے ماند ڈاکٹریٹ کی اپادھی پردان کی۔ لمبے سمے سے پروسٹیٹ کینسر سے جوجھ رہے 91 ورشیہ سلیم علی کا ندھن 1987 میں ہوا۔ 1990 میں بھارت سرکار دوارا کوئٹمبور میں سلیم علی سینٹر فار آرنیتھولوجی اینڈ نیچرل ہسٹری SACON کو استھاپت کیا۔
اس کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر عبد الکلام۔ ڈاکٹر عبدالفقیر زین العابدین عبد الکلام کا جنم تمل ناڈو کے رامیشور ضلع کے دھنوش کوڈی قصبے میں 15 اکتوبر 1931 کو ہوا۔ ان کے پتا کا نام زین العابدین و ماتا کا نام آسیمبا تھا۔ رامیشور میں پراتھمک شکشا کے بعد کلام پڑوسی قصبے رام ناتھ پورم کے کاٹج ہائی اسکول میں وگیان کا ادھین کرنے ہیتو داخل ہوئے۔ آیاہورے سولومن ان کے پریرنا سروت بنے۔ سولومن کا گرو منتر: جیون میں سفلتا پانے کے لیے 3 مکھیہ باتوں کی ضرورت ہے: اچھا شکتی، آستھا، امید اور کلام کے جیون کا آدھار بنا۔ 1954 میں ایرونوٹیکل انجینئرنگ ہیتو مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخل ہوئے۔ 1958 میں کلام رکشا انوسندھان و وگیان سنگٹھن میں ہاور کرافٹ پریوجنا پر کام کرنے ہیتو وریشٹھ ویگیانک کے روپ میں نیوکت کیے گئے۔ 1962 میں پروفیسر ایم جی مینن کلام کی لگن و محنت سے پربھاوت ہو کر انہیں بھارتی انترکش انوسندھان سنگٹھن میں لے گئے، جہاں کلام کے جیون کے سورنیم ادھیائے کا سنہرا آغاز ہوا۔ کلام نے ناسا سے راکٹ پرکشیپن کی تکنیک کا پرشکشن پراپت کیا تتھا بھارت کا پہلا راکٹ نائک اپاچے چھوڑا۔ انہیں SLV پریوجنا کا پربندھک بنایا تھا۔ ان کے نیترتو میں SLV-3 نے سفل اڑان بھری، جس نے روہنی اپگرہ انترکش میں سفلتا پوروک پرکشیپت کیا۔ کلام نے مہتوپورن میزائل کاریہ کرم سمنوت نردیشت میزائل کاریہ کرم 1983 کے تحت پرتھوی، اگنی، ترشول، ناگ و آکاش نامک میزائلوں کا وکاس و پرکشیپن کیا۔ 1998 میں پوکھرن میں کیے گئے پرمانو پریکشن کا نیترتو کیا۔ میزائلوں میں مہتوپورن یوگدان کے کارن انہیں میزائل مین بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کلام نے 2002 سے 2007 تک بھارت کے راشٹرپتی کے روپ میں سرووچ سنویدھانک پد کو سشوبھت کیا۔ بھارت سرکار نے انہیں پدم بھوشن 1981 سے پدم وبھوشن 1990 تથા بھارت رتن 1997 جیسے مہتوپورن پرسکاروں سے سمانت کیا۔ 27 جولائی 2015 کو IIM شیلانگ میں بھاشن دیتے ہوئے ان کی ہردے گتی رک جانے سے ان کا ندھن ہو گیا، جو بھارت کے لیے ہی نہیں اپیتو سمپورن وشو سمودائے کے لیے اپورنیہ چھٹی تھی۔ مہتوپورن بندو: چرک آیوروید کے مہان آچاریہ تھے۔ چرک سنہتا لگ بھگ 20 شتابدی پہلے ان کے دوارا رچا گیا گرنتھ ہے۔ یہ سنسکرت بھاشا میں ہے۔ اس میں شریر رچنا، روگ ایوم ان کی چکتسا کے بارے میں وستار سے ورنن ہے۔ سشروت پراچین بھارت کے مہان شلیہ چکتسک تھے۔ لگ بھگ 26 شتابدی پہلے ہی انہوں نے سیزیرین آپریشن، آپورتی دوش تથા پلاسٹک سرجری جیسی چکتسیہ کریاؤں کا گیان دنیا کو کرایا۔ سر سی وی رمن کا جنم 1888 میں تروچیراپلی میں ہوا۔ 19 برس کی الپ آیو میں بھارت سرکار دوارا ارتھ وبھاگ کے اپ مہالیکھاپال نیوکت کیے گئے۔ ڈاکٹر رمن دوارا کھوجے گئے وشو پرسدھ رمن پربھاؤ پر 1930 میں انہیں نوبل پرسکار دیا گیا۔ رمن پربھاؤ کے انوسار جب پرکاش کو کسی پاردرشی مادھیم سے گزارا جاتا ہے تو پرکرنن کے کارن اس کی آورتی بدل جاتی ہے۔ 30 اکتوبر 1909 کو جنمے ڈاکٹر ہامی جہانگیر بھابھا پرمانو شکتی آیوگ کے پرتھم ادھیکش تھے۔ ان کے نردیشن میں ری ایکٹروں جیسے اپسرا، سائرس، جرنلینا آدی کی استھاپنا ہوئی۔ انہوں نے انترکش کرنوں کو میسون کی کھوج کی۔ کرنوں میں ڈاکٹر APJ عبد الکلام نے اسرو و DRDO میں کاریہ کرتے ہوئے دیش کے انترکش تથا رکشا چھیتر کو انترراشٹریہ پہچان دی۔ پرتھوی، ناگ، ترشول، آکاش و اگنی جیسی میزائلیں انہی کے نیترتو میں وکست کی گئیں۔ ڈاکٹر کلام کے نیترتو میں 1998 میں پوکھرن میں پرمانو وسفوٹ کا سفل پریکشن کیا گیا۔
1997 میں انہیں بھارت رتن سے سمانت کیا گیا۔ ڈاکٹر کلام 2002 میں بھارت کے سرووچ سنویدھانک پد راشٹرپتی کے لیے نروچت ہوئے۔ ڈاکٹر میگھ ناتھ سہا بھوتک وگیانی تھے۔ انہوں نے اپنے کاریہ میں کھگولیہ وگیان کو پرمکھ آدھار بنایا۔ ڈاکٹر سہا کے انوسار اشٹ تاپ تتووں کے آئنیکرن سے وایو منڈل میں تاپمان کا وترن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پنچانند ماہیشوری ونسپتی وگیانی تھے۔ انہوں نے پادپ بھون وگیان پر وشیش کاریہ کیا۔ بھون وگیان و پادپ کریا وگیان کے سہ مشرن سے پھولوں کے وبھن بھاگوں میں کرترم پوشن دوارا وردھیکرن میں سفلتا پراپت کی۔ ڈاکٹر پرفل چند رائے رسائن وگیانی تھے۔ انہوں نے الپ پونجی میں انیک اوشدھیاں تیار کی۔ یہ کاریہ بنگال کیمیکل اینڈ فارماسیوٹیکل ورکس میں کیا۔ یہ کارخانہ آگے پرگتی کر کروڑوں روپیوں کا ہو گیا۔ اس کے آدھار پر دیش میں انیک ادیوگوں کا سوترپات ہوا۔ ڈاکٹر سلیم علی ورلڈ مین آف انڈیا کے نام سے پرسدھ ہوئے تથا یہ بھارت کے پراکرتک ویگیانک کے روپ میں جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے پکشیوں پر ادھین کیا۔ انہی کے پریاسوں سے بامبے نیچرل ہسٹری سوسائٹی کی استھاپنا ہوئی۔ ان کا مکھیہ یوگدان بھرت پور کیولادیو پکشی ابھیارنیہ و سائلنٹ ویلی راشٹریہ پارک کی استھاپنا میں رہا۔ اس کے بعد کوشچن ہے، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ابھیانترکی کون سی شاخا میں ادھین کیا؟ کمپیوٹر۔ سر سی وی رمن کو نوبل پرسکار دیا گیا۔ پکشی وگیانی ہیں۔ بھاما پرمانو انوسندھان کیندر وارانسی کہاں استھت ہے؟ چرک سنہتا کس بھاشا میں لکھی گئی؟ ڈاکٹر بھابھا نے انترکش کرنوں میں کس کن کی اپستھتی کو پہچانا؟ سشروت کس رشی کے ونشج تھے؟ چرک کے انوسار آنوونشک دوش کے کیا کارن تھے؟ ڈاکٹر سی وی رمن کی پرتھم نیوکتی کس پد پر ہوئی؟ ڈاکٹر بھابھا کے ندرشن میں کون کون سے ری ایکٹروں کی استھاپنا ہوئی؟ بھرت پور میں کیولادیو پکشی ابھیارنیہ کی استھاپنا میں کس ویگیانک کا یوگدان تھا؟ ڈاکٹر کلام کا رکشا و انترکش میں کیا یوگدان ہے؟ رمن پربھاؤ کیا اس کا مہتو ہے؟ ڈاکٹر پنچانند ماہیشوری کا ونسپتی وگیان میں کیا یوگدان ہے؟ یہ ایک کوشچن ہے، سمیلت کرنا ہے۔ دیکھیے چلو یہ میں سولو کروا دیتی ہوں آپ کو۔ ورلڈ مین آف انڈیا، بھارتی پرمانو وگیان کے جنک کون ہیں؟ ڈاکٹر عبدالکلام۔ پلاسٹک سرجری کے جنک کون ہیں؟ سشروت ہیں۔ اور میسائل مین کس کو کہا گیا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہو گیا بھائی، آپ نیچے دیکھیں وہ ٹاپک پڑھیں، پھر سے پڑھیں۔ سشروت کے جیون ورت ایوم وگیان میں ان کے یوگدان کا ورنن کرو۔ ڈاکٹر اے پی جے کلام کا جیون ورت ایوم وگیان میں ان کے یوگدان کا ورنن کرنا ہے۔ سر سی وی رمن کے جیون ورت ایوم وگیان میں ان کے یوگدان کا ورنن۔ ڈاکٹر سلیم علی کے جیون ورت ایوم وگیان میں ان کا یوگدان کرنا ہے۔ یہ آپ کے نیچے دیے ہوئے ہیں، اوپر جو کوشچن کا آپ سولو کریں گے ان کے دیے ہوئے ہیں۔ تھینک یو۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو نیچے کمنٹ کر کے بتائیے۔